سید ولد آدم خیر بیچ کے حکیموں الانام، کے طبیبوں کے فیصلے یہ ہوتے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طاقت کے زمانے کو سب کچھ نہ سمجھ لے، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی ایک ذات کی طاقت رکھی ہے، جو اس ذات سے وابستہ ہو جائے گا، اس بچپنے کے ضعف کے بعد جو طاقت ہے، اب بڑھاپے کی کمزوری کی طرف جانے سے پہلے اللہ اتنا قوی کر لیں گے کہ اس کو بڑھاپے کا ضعف، اس کی کمزوری کا احساس نہیں دلائے گا، بلکہ قبر حشر کی منزل کو بھی صحیح کرا دے گا۔ اللہ کی طاقت کو تسلیم کرنے کے لیے جوانی کا زمانہ بڑا مست ہوتا ہے، ہر آدمی اتنا کہ میری آنکھیں کیا دیکھتی ہے، ہاتھ کیسے ہے، پیر کیسے ہے، اتنا ذوم میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی طاقت کو سمجھانے کے لیے اور اپنی ذات سے وابستہ کرنے کے لیے اللہ نے ایک نظام دنیا میں قائم کیا۔ اس میں سب سے بڑا نظام ہمارا مکتب کا نظام ہے۔ اس سے جو وابستہ ہو جائے گا، وہ جو کانوں میں آواز پڑی تھی نا اللہ اکبر کی، اس طاقت کو یاد دہانی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مکاتب قائم کیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ مسلمان جہاں بھی آباد ہو، تین چیزیں ہونا چاہیے، ایک اس کی عبادت کی جگہ مسجد ہو، ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے مکتب ہو، اور تیسرا ان کے دفن ہونے کے لیے قبرستان ہو۔ ہم لوگ تو گجرات پڑھتے تھے، جو لوگ گجرات سے وابستہ ہے، یہ لوگ دنیا میں جہاں بھی گئے، اکثر گجراتی لوگ بولتے ہیں ہمارا گجراتی جائے گا پاپڑ سموسہ مسجد مدرسہ۔ آج اپنے علاقوں سے عالم اسلامی کے لوگ بھی نکل کر گئے، لیکن اپنی شناخت تو کھو گئے۔ برازیل کے اندر 1 کروڑ عرب رہتے تھے، اس وقت آپ جا کر دیکھو 1 یا 2% عرب رہ گئے بس۔ نہ انہوں نے مکتب کا نظام قائم کیا، نہ انہوں نے مسجدوں پر دھیان دیا، ان کی نسل اسلاموں سے جو ہے محروم ہو گئی۔ اللہ نے آپ کو مکتب دیا ہے، اس کی قدردانی کرنا۔ جتنے بچے پڑھ رہے ہیں خدا کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ جتنے بچے ابھی بھی نہیں آ رہے، ہم ان مستورات سے، خواتین سے، بہنوں سے، ہمارے اپنے بھائیوں سے، مردوں سے ہم التجا کرتے ہیں، تمام حضرات سے، کہ جتنے علاقے کے اندر جیسے ہر بچہ اسکول سے ہو کر گزرتا ہے، ہر بچہ ہمارے علاقے کا مکتب کی محنت سے بھی گزرے۔ اللہ جزائے خیر دے پڑھانے والے کو، اللہ جزائے خیر دے انتظام کرنے والے کو، اتنا بڑا نظام قائم کر کے دے دیا۔ یہ مکتب پڑھتے رہا۔ دیکھو ہدایت اللہ جسٹس تھے، مکتب کی محنت سے نہیں گزرے، جب آخری وقت آیا نا، انہوں نے جو ہے وصیت کی کہ میری اپنی نعش کو جلا دینا۔ کیا بات ہے، جس نام کے ساتھ اللہ ہو، ہدایت اللہ نام ہے، ان کو جلنے کی کیوں فکر ہو گئی؟ اتنا گہروں کے درمیان میں رہے کہ یہ سب چھا گیا۔ اللہ جزائے خیر دے، ان کے اندر عقائد جو پڑھائے جاتے ہیں، مسائل بتائے جاتے ہیں، اخلاق بتائے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ اس مکتب سے اور فائدہ اٹھانا، ان کی ضرورتوں پہ بھی دھیان دینا، اور اس کی ترقی کے لیے اپنی دعاؤں کے اندر بھی خاص یاد رکھنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان ساری باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس مکتب کو اور جو ہے ترقیات سے نوازے، اللہ اس کے لیے خوب سے خوب تر سہولتیں فراہم فرمائے۔ اللہ اس کی ساری رکاوٹوں سے اور شر سے، فتن سے اس مکاتب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم ساری باتوں کو، ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔